کیسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ میری بات غور سے سنیں. یہاں پہ ایک تمثیل ہمیں بتائی گئی ہے کہ جو کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے. آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ کی شاید ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ گندگی لگی ہو، یاد ناک بھی لگی ہو سکتا ہے آپ کے بال بکھرے ہوں، آپ کے کوئی اور بھی پرابلم ہو سکتی ہے، اور آپ صبح اپنا اٹھ کر جو ہے اپنا منہ جو ہے وہ آئینہ میں دیکھتے ہیں. آئینہ میں دیکھتے ہیں تو کیا آپ کریں گے کہ آپ اسی طرح سے آپ باہر جو ہے وہ چلے جائیں گے اپنے کام کاج پہ؟ ہاں، اگر آپ کو یہاں پہ لگی ہوئی ذرا گندگی وہی کافی لگی ہو، ناک واک بھی لگا ہو، تو آپ اسی طرح اپنے کام پہ چلے جائیں گے. کیا کریں گے آپ اپنے آپ کو صاف کریں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ آئینے کے اندر آپ کی کہاں کہاں پہ پرابلم ہے، اور جہاں جہاں پہ وہ گندگی لگی ہوئی ہے آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو صاف کر کے دھو کے اس کے بعد پھر آپ جائیں اپنے کام کاج پہ. ایسا ہی ہے نا؟ ایگزیکٹلی اسی طرح سے خدا کا کلام جو ہے یہ ایک آئینہ کی مانند ہے. جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ خدا کا کلام جو ہے یہ ہمارے اندر کی روحانی طور پر ہماری گندگی، ہماری پرابلمز، ہماری جو مشکلات ہیں ہمارے اندر، وہ ان کو ہمیں دکھانا شروع کر دیتا ہے. جب ہم خدا کا کلام جو ہے وہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو خدا کا کلام ایک آئینہ کی طرح ہے، اور ہمیں یہ ہماری روحانی طور پر جو ہماری زندگی کے اندر پرابلمز ہیں یہ ان کو بتانا شروع کر دیتا ہے. اب اگر آپ کو آئینہ جو ہے اس نے آپ کا اندر کا سارا دکھا دیا، آپ کے اندر کی ہر چیز اس نے دکھا دی ہے. جیسے آئینہ جو ہے وہ آپ کی جسمانی صورت دکھاتا ہے، خدا کا کلام آپ کی صورت کون سی دکھا رہا ہے؟ آپ کے اندر کی روحانی حالت دکھا رہا ہے. اور اگر آپ ویسے ہی چلے جائیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ پرابلم ہے آپ کی زندگی کے اندر، اور آپ ان کو ویسے ہی چھوڑ کر آپ چلے جاتے ہیں، تو آپ اسی طرح سے کرتے ہیں جس طرح سے کوئی شخص آئینہ میں اپنی صورت دیکھتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے. جہاں پہ دیکھیں کہ خدا کا کلام جو ہے یہ ہماری اندر کی صورت کو، ہماری جو پرابلمز ہیں، ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، جب یہ ان کو دکھاتا ہے تو یاد رکھیں کہ خدا کا کلام جو ہے ان تمام چیزوں کو حل کرنے کی اور ان برائیوں کو دور کرنے کی حل بھی ہمیں بتاتا ہے. اور وہ ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ جب ہم اس کلام پر عمل کرنے والے بنیں گے تو یاد رکھیں کہ ہم ہر کام میں برکت پائیں گے. اسی لیے لکھا ہے جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے. تو خدا کا کلام جو ہے وہ یاد رکھے کہ ہماری پرابلم دکھا رہا ہے ہمارے اندر کون سی چیزیں ہیں. ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، ہماری زندگی کے اندر بے شمار برائیاں ہیں، ہر روز ہم گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں. خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ گناہ گار جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں نہیں داخل ہو سکتا ہے. جو لوگ مسیح یسوع پر ایمان نہیں لے کر آتے ہیں وہ جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے. سب کچھ سن رہے ہیں ہم، لیکن اس کے باوجود بھی ہم توبہ نہیں کرتے ہیں، خدا یسوع مسیح پر ایمان نہیں لے کر آتے ہیں، تو آپ کیسے نجات پا سکتے ہیں؟ تو کیسے نجات پا سکتے ہیں؟ جب ہم اس کلام کو حلیمی کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں، اس کو اپنے دل میں جگہ دے دیتے ہیں، تو یہ کلام جو ہے یاد رکھیں یہ ہمیں نئے سرے سے جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے. اس کے بعد خدا کا کلام جو ہے جب ہمیں نئے سرے سے پیدا کرتا ہے، میرے ساتھ دیکھیں پہلا پطرس کا پہلا باب، اور ہم نے پچھلی دفعہ اس میں صرف دیکھا تھا، ہم نے 23ویں آیت سے پڑھیں جی. کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند. گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا. یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا تھا. بس جی، اب ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. تو ہم نئے سرے سے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ جسے ہم بورن اگین کہتے ہیں. بورن اگین ہم کیسے ہوتے ہیں؟ یہ خدا کا کلام جب ہمارے اندر ہم قبول کر لیتے ہیں
اور قبول کرنے کے بعد یہ ہمارے دل کی زمین کے اندر یہ بیج جو ہے یہ بو دیا جاتا ہے، تو پھر ہمارے اندر جو ہے وہ ایک نئی زندگی جو ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے. اور یہ نئی زندگی جو ہے یہ کیسی ہے؟ جیسا میں نے آپ سے پچھلی دفعہ آپ کو بتائی تھی، اگر آپ سیب کے بیج جو ہے وہ بوئیں گے تو کیا اگے گا؟ سیب اگیں گے نا. اگر آپ کسی اور پھل کا آپ بیج بوتے ہیں تو وہی پھل اگے گا جس کا وہ بیج ہے. تو جو بیج ہے وہی زندگی لے کر آتا ہے، ایگزیکٹلی وہ زندگی جو کہ اس بیج کے اندر ہے. اور اگر خدا کا کلام جو ہے وہ بیج کی طرح ہے، ہمارے دل کے اندر بویا جاتا ہے اور وہ ہمیں نجات دے سکتا ہے، تو وہ زندگی جو اس بیج کے وسیلے سے پیدا ہوتی ہے وہ زندگی جو ہے وہ خدا کے کلام کی مانند ہوگی. خدا کا کلام کیا ہے؟ زندہ ہے، مؤثر ہے، ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے. تو ہماری زندگی کے اندر جو ہے ایسا ہی ہوگا کہ ہم بھی زندہ ہو جائیں گے، مؤثر ہو جائیں گے دوسروں کے لیے، اور پھر ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہم ہوں گے کہ ہم دوسروں تک جو ہے وہ خدا کا کلام پہنچانے کے قابل بن سکتے ہیں. تو ہم جس طرح سے خدا کے کلام کی خاصیت ہے وہی خاصیت جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں آتی ہے. اور پھر یہاں پہ ایک بڑی اچھی تمثیل دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر بشر جو ہے، کوئی بھی انسان جو ہے وہ کس طرح ہے؟ گھاس کی طرح ہے، اور پھر پھول کی مانند ہے. گھاس کتنی سرسبز ہوتی ہے، سرسبز ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے. وہ پھول جو ہے وہ کتنا خوبصورت لگتا ہے، کتنا اچھا پھول لگتا ہے. کتنا بھی خوبصورت پھول ہو، کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن جب دھوپ نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ ہاں؟ گھاس جو ہے وہ بھی سوکھ جائے گی، پھول جو ہے وہ بھی مرجھا جائے گا، دونوں ختم ہو جائیں گے. تو انسان جو ہے وہ گھاس کی طرح ہے، پھول کی طرح ہے، جس کا بیج جو ہے وہ کیا ہے؟ ختم ہونے والا ہے. فانی پھول ہے، فانی بیج ہے جو کہ ختم ہونے والا ہے. اس دنیا کے اندر جتنے انسان پیدا ہوتے ہیں، جسم سے پیدا ہوتے ہیں، یاد رکھیں کہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں. لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا. اور یہ کون سا کلام ہے؟ کون سا کلام ہے جو ہمیں نئے سرے سے پیدا کرتا ہے؟ خدا کا کلام کون سا نئے سرے سے پیدا کرتا ہے؟ یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا تھا. اور خوشخبری کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. نمبر 2، خدا یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مرا، دفن کیا گیا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. تو خوشخبری جو ہے وہ کیا ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب، مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت پڑھیں جی. یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع. بس جی. تو خوشخبری کا پہلا پارٹ کہاں پہ ہے؟ ابن خدا. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. ہماری یہ خوشخبری ہے جس پر ہمیں ایمان لے کر آنا ہے. بار بار ایک ہی بات کہی ہے، خوشخبری پر ایمان لو. خوشخبری کون سی خوشخبری ہے؟ پہلی خوشخبری یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. یہ پہلی خوشخبری کی بات ہے. اس کے بعد دوسری خوشخبری کی بات کیا ہے؟ پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اور اس کی پہلی آیت پڑھیں جی. اب اے بھائیوں، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو. اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا. بس اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوشخبری کے 2 پارٹ ہیں. پہلا پارٹ کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آنا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. دوسرا خوشخبری کا حصہ کون سا ہے؟ میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو. اور وہ پارٹ کیا ہے خوشخبری کا؟ اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے. اسی کے وسیلہ سے تمہیں نجات بھی ملتی ہے، بشرط کہ وہ خوشخبری جو میں نے تم کو دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا. تو خوشخبری کے وسیلہ سے ہمیں کیا ہوا ہے؟ ہمیں نجات ملی ہے، بشرط کہ ہم اس پر قائم رہتے ہیں، اس کو سنتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں. اور خوشخبری ہے کیا؟ تیسری آیت میں پڑھیں جی. اچھا، میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی
जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। बस जी, तो खुशखबरी क्या है जी? खुशखबरी क्या है कि खुदा यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और बाप की दाहिनी तरफ जाकर बैठ गया। ये वो खुशखबरी है जो मैसेज जो है वो मेरे निजात दे सकता है, बशर्त कि हम इसे कबूल करते हैं और इस पर कायम रहते हैं। ये हमारी निजात का वसीला है। और इसीलिए अब जाएं पहला पत्रस उसके पहले बाप की, अब पढ़ें 25वीं आयत उसकी कि क्यों लिखी ये बात। लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया बस था। जी, तो किस वसीला से हमें नए सिरे से निजात मिली है? कौन से कलाम सुनने से? हमें खुशखबरी का कलाम जो सुनाया गया है, वो कलाम जो है हमारे दिल के अंदर एक बीज की तरह जाता है और हमें एक नई जिंदगी दे देता है। और वो जिंदगी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की दी हुई जिंदगी है। वो जिंदगी जो है वो खुदा का कलाम जो कि खुदावंद यीशु मसीह है, उसकी जिंदगी है जो हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाती है। और वो जिंदगी जो है वो हमें कंटिन्यूसली वो लेकर चलती है। तो हम कैसे पैदा हुए हैं? हम नए सिरे से खुदा के कलाम से। याकूब का खत उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत पढ़ें जी। उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम हक के वसीला से पैदा किया ताकि उसकी मखलूकात में से हम एक तरह के पहले फल हों। बस जी, उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम हक के वसीला से पैदा किया ताकि उसकी मखलूकात में से हम एक तरह के पहले फल हों। तो हम किस तरह से खुदा के बेटे और बेटियां बन सकते हैं? किस तरह से? इस दुनिया के अंदर बेशुमार लोग हैं, लेकिन हम पहले फल कैसे हैं? इसका मतलब है हम वो लोग हैं जो कि खुदा के कलाम के बीज के वसीला से पैदा होते हैं और खुदा के लिए पहले फल जो है वो बनते हैं। तो हम कैसे पैदा हुए हैं? खुदा के कलाम के वसीला से नए सिरे से हम पैदा हुए हैं। अब ये जिंदगी जो है ये एग्जैक्टली इसी तरह से है जिस तरह से एक इंसान की जिंदगी जो है वो होती है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी सबसे पहली जरूरत जो है वो क्या है? गोश्त, रोटी। क्या चाहिए उस बच्चे को? बच्चे को क्या चाहिए? दूध चाहिए। अब बच्चा अगर कितना भी अच्छा हो, तंदुरुस्त हो, बड़ा तवाना पैदा हो, लेकिन उसको अगर 4-5 दिन तक आप कुछ भी ना दें, कहें जी बच्चा तो बहुत अच्छा है, तवाना है, सब कुछ ठीक है, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा? बच्चे को जिंदा रहेगा वो? है? बच्चा जो है, याद रखे, छोटा बच्चा जो होता है तो बार बार जो है वो दूध मांगता है। हर कुछ घंटे के बाद उसको दूध की जरूरत है उसको। हम क्या है, हम 3 दफा खाना खाते हैं। शायद बाज़ औक़ात अगर ना मिले, किसी ऐसी जगह पे हम फंसे हुए हों, काम काज में हो, तो फिर हम बाज़ औक़ात 2-2 खाने भी मिस कर जाते हैं। ऐसा ही है ना? या कम से कम एक तो मिस कर ही जाते हैं। लेकिन बच्चा क्या है? बच्चा जो है वो उसको हर थोड़ी देर के बाद उसको दूध चाहिए। तो जहां पे ये कलाम जो है वो हमें पैदा करता है, याद रखें कि ये कलाम जो है ये हमें हमारी एक जो नया हमारे अंदर बच्चा पैदा होता है, नई जिंदगी जो पैदा होती है, उस जिंदगी को बढ़ाने वाला, पालने वाला और उसको बड़ा करने वाला जो है वो भी खुदा का कलाम है। देखिए आगे पहला पत्रस उसका 2 बाब और पढ़ें जी उसकी पहली 2 आयत पढ़ें जी। बस हर तरह की बदखाही और सारे फरेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके नौजाद बच्चों की मानद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो ताकि उसके जरिया से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। बस जी, अब यहाँ पे एक स्टेप पहला क्या है? हम नए सिरे से पैदा हुए हैं और अब उस नए सिरे से पैदा होने का जो अमल है उसको हम लगातार किस तरह से हम उसको बरकरार रख सकते हैं। हमारे अंदर एक नया इंसान पैदा हुआ है, हम नए सिरे से हम पैदा हुए हैं। हम गुनाह की जिंदगी को छोड़ देते हैं। हम फील करते हैं कि यार मैं आज तक ये क्यों करता रहा, मैं आज तक मैं गलती में रहा हूँ। और हम क्या करते हैं? खुदा यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं और उसके बाद हमारा दिल करता है कि हम अब चर्च जाना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें, खुदा की हमद के गीत गाएं, दूसरों को मसीह के बारे में बताएं। तो ये हमारे अंदर जो है, याद रखें कि एक नया इंसान हमारे अंदर पैदा हुआ है। 2 किस्म के इंसान है हमारे अंदर जो है।
ایک ہمارے اندر انسان ہے، ہماری پرانی انسانیت جو ہمیں لگاتار گناہ کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور ہمارے اندر ایک ہے نیا انسان جو ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، اور وہ انسان جو ہے وہ خدا کے کلام سے پیدا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ جس طرح سے ایک بچہ جو ہے وہ دودھ کے اوپر جو ہے وہ پلتا ہے اور بڑھتا ہے، یاد رکھیں کہ اسی طرح سے ہمیں خدا کے کلام کی جو کہ روحانی دودھ ہے، روحانی دودھ ہے، خالص دودھ ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے مشتاق رہنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو۔ دودھ تو بہت قسم کے ہیں، اس دنیا کے اندر دودھ بہت قسم کے ہیں، سنتھیٹک دودھ بھی ہے جو کہ کیمیکل سے بنایا جاتا ہے، پھر ڈفرنٹ اور بھی دودھ ہیں، ڈبے کا دودھ بھی ہوتا ہے، فریش دودھ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، صحیح ہے۔ لیکن خالص دودھ کون سا ہوتا ہے؟ جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ تو ہمیں کس دودھ کی یہاں پہ بتایا گیا کہ مشتاق رہو؟ خالص دودھ کے خدا کا کلام جو ہے یہ پیور ہے، اور یہ ہمیں خالص جو ہے وہ غذا فراہم کر سکتا ہے۔ پاسبل ہم اس کے اندر بہت ساری چیزیں مکس کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں پھر وہ خالص نہیں رہے گا، اور ایسا دودھ کیا ہوتا ہے؟ وہ نقصان دے سکتا ہے۔ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو دودھ بچے کو دیا جاتا ہے وہ اس کو موافق ہو، وہ دودھ جو ہے وہ اس کی صحت کے مطابق ہو، سب کچھ ہو، اور پھر وہ دودھ جو ہے اس کو دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو سب سے بڑی سیکھنے والی بات یہ ہے وہ ہے کہ ایک ہمیں وارننگ دی گئی ہے، اور وارننگ کیا ہے؟ پس ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے۔ اب یہاں پہ دودھ جتنا مرضی خالص ہو، دودھ بہت اچھا ہے، آپ نے بالکل فریش دودھ لیا ہے، آپ نے اس کو تیار کیا ہے، لیکن گندی بوتل کے اندر اس کو ڈال دیا ہے۔ بوتل اگر گندی ہوگی، گندی بوتل ہے بالکل، اس کے اندر آپ نے اچھا خالص دودھ لے کر صاف سوف کر کے اس کو تیار کر کے گندی بوتل کے اندر ڈال دیا، گندے نپل کے ساتھ آپ نے بچے کے منہ کو لگا دیا ہے، تو وہ دودھ فائدہ دے گا نقصان دے گا؟ دودھ کے اندر پرابلم نہیں ہے، یاد رکھیں۔ پرابلم کہاں پہ ہے؟ پرابلم جو ہے وہ کہ اس دودھ کو فیڈ کرنے کی ہے، جس طریقے سے وہ دودھ دیا جا رہا ہے پرابلم اس میں ہے، اور کیا وہ دودھ اس بچے کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ ہاں؟ اس لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ طریقہ کار جس سے دودھ دیا جا رہا ہے سب سے پہلے اس کو پاک اور صاف کرنے کی ضرورت ہے، تب جو آ کر جو خالص دودھ جو ہے وہ آپ کی زندگی کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہے؟ کون سی چیزیں ہمیں دھونے کی ضرورت ہے، صاف کرنے کی ضرورت ہے؟ نمبر 1 بدخواہی، نمبر 2 فریب، نمبر 3 ریاکاری، نمبر 4 حسد، اور نمبر 5 ہر طرح کی بدگوئی۔ جب تک یہ ہماری زندگی کے اندر رہے گی، یاد رکھیں آپ جتنا مرضی کلام سن لیں، یہ آپ کی زندگی میں فائدہ دینے والا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ تمام چیزیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ان کو نکالنے کی ضرورت ہے، مکمل طور پر ان کو دھونے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ہماری زندگی سے چلی جائیں گی تو یاد رکھیں کہ خدا کا کلام ہماری زندگی میں برکت پہ برکت لاتا جائے گا۔ یہ خالص دودھ ہے، دودھ کے اندر پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم کہاں پہ ہے؟ جس طریقے سے وہ دودھ دیا جا رہا ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تمام ہمارے اندر سے جتنی بدگوئی ہے، حسد ہے، تمام چیزیں یہ نکال کر ہمیں اس روحانی دودھ کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ خدا کس طرح سے ہمیں برکت دیتا ہے۔ پریز گاڈ۔ تو آج ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ خدا کا کلام جو ہے یہ زندہ ہے، مؤثر ہے، اور دوسری بات ہے کہ ہم اس کلام کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، اور جہاں پہ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں وہیں پہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہمیں خوراک بھی دیتا ہے، ہمیں بڑھنے میں مدد بھی دیتا ہے۔ اور آخر میں جا کر ایک اور حوالہ دے کر میں بند کروں گا، عبرانیوں کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی پڑھیں جی 11ویں آیت، 11 سے شروع کریں۔ اس کے بارے میں ہمیں بہت سی باتیں کہنا ہے جن کا سمجھانا مشکل ہے، اس لیے کہ تم اونچا سننے لگے ہو۔ وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے، اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی، کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بچہ ہے، اور سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے، جن کے حواس کام کرتے کرتے
नेको बद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए हैं। बस प्रेज गॉड। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए। तो इब्रानी कलीसिया की ये प्रॉब्लम थी कि कलीसिया जहाँ बैठी हुई है वहाँ पे बैठी हुई है, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है, कोई चीज़ सीखती नहीं है। और फिर यहाँ पे इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है कि इस बात वक्त के लिहाज से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था। 10-20 साल हो गया तुमको कलाम सुनते हुए, अभी तक ऐसे कैसे तुम हो, अब तक तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि खुदा के इब्तदाई कलाम के इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए, और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई। बहुत सारी कलीसियाँ ऐसी हैं जो कि सारी ज़िंदगी जो है वो दूध के ऊपर ही रहते हैं, उनको दूध से आगे उनको सख्त ग़िज़ा चाहिए ही नहीं। उनको आप ज़रा सा उनको अच्छा मैसेज देने की कोशिश करें, वो कहते हैं हमें इसकी समझ नहीं आती है। ऐसा ही है ना, बस उनको चाहिए दूध चाहिए। अब ये ख्याल करें कि एक बच्चा 15 साल का हो गया, 20 साल का हो गया है और वो सिर्फ दूध पी रहा है, मुमकिन है कि वो जिंदा रहेगा या उसकी ज़िंदगी कुछ काम कर सकती है? क्या चाहिए उसको? जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, याद रखें कि उसको ठोस ग़िज़ा की ज़रूरत है, रोटी की ज़रूरत है, गोश्त की ज़रूरत है, सब फलों की ज़रूरत है, सॉलिड ग़िज़ा जो है उसको उसकी ज़रूरत है। और हम सॉलिड ग़िज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं? जब हम खुदा के कलाम की ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करते हैं, खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा समझते हैं, तो याद रखें कि फिर ये कलाम जो है ये हमारे लिए ठोस ग़िज़ा का काम करना शुरू कर देता है। और इसीलिए लिखा है कि ठोस ग़िज़ा किन के लिए होते हैं? सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है, जिनके हवास काम करते करते नेको बद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए हैं। तो जब आपको समझ आती है खुदा के कलाम की कि कौन सी चीज़ जो है वो गलत है, कौन सी ठीक है, क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है, हमारी ज़िंदगी में कौन सी बुराइयां हैं, कौन सी अच्छाइयां हैं, जब हम उनको समझने की कोशिश करते हैं तो याद रखें फिर ये खुदा का कलाम हमें एक ठोस ग़िज़ा की तरह जो है ये काम करना शुरू कर देता है, और हम इसमें क़ुव्वत पाते जाते हैं, ताकत पाते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। खुदा आपको बरकत दे।